بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا فیض حاصل کرنے کے لیے اور قرآن سے اپنا قلبی تعلق مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت میں آپ کی پوری شخصیت کا شامل ہونا ضروری ہے۔ اس طرح جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن سے آپ کا تعلق بلندی کی اس سطح تک پہنچ جائے گا کہ آپ کو قرآن پر سچا ایمان رکھنے والا قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ خود سے سوال کیجئے کہ میرا قرآن کا پڑھنا صحیح معنوں میں تلاوت نہ ہوگا جب تک قرآن کی تلاوت میں میرا قلب اور میری روح بھی حصہ نہ لیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ حصہ لیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ آپ کو قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ قرآن نے بہت سے مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن کا تقاضا ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو ان کیفیات کا نزول آپ کے قلب و روح کے اوپر ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ خود سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں کہ اس وقت میں اللہ کے حضور میں ہوں، اللہ کے حضور حاضر ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو اس حقیقت کا ہمیشہ ادراک رہنا چاہیے کہ جن لمحات میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ اس کے حضور میں ہیں، جس نے یہ کلام آپ کے لیے نازل کیا ہے، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوں، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ لہٰذا قرآن عظیم کی ایسی آیات کو سنیے یا یاد کر لیجئے، غور و فکر کیجئے، بار بار دہرائیے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہونی چاہیے۔ اسی طرح قرآن عظیم فرقان حمید کی جب آپ تلاوت کریں تو اس وقت یہ کیفیت بھی آپ کے اوپر طاری ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے سن رہا ہوں۔ اپنے قلب و روح کو شامل کرنے کے لیے اپنی ایک کوشش کے حصے کے طور پر آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ جیسے آپ قرآن کو خود نازل کرنے والے سے سن رہے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح آپ اسے دیکھ نہیں سکتے جبکہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح آپ اسے سن نہیں سکتے جبکہ وہ بول رہا ہو۔ چھپے ہوئے الفاظ اور تلاوت کرنے والے کی آواز کو پس منظر میں جانے دیجیے اور اپنے آپ کو بولنے والے کے قریب لے آئیے۔ اس طرح آہستہ آہستہ کرنے سے آپ کے شعور میں اضافہ ہوگا، احساس بیدار ہوگا اور قرآن سے آپ کا تعلق جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف احیاء العلوم میں ایک شخص کے بارے میں یوں بیان کیا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی لیکن اس میں مٹھاس نہیں پائی، پھر میں نے اس طرح پڑھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ پھر میں ایک قدم اور آگے بڑھا اور قرآن کو اس طرح پڑھا جیسے کہ میں اسے جبرائیل سے سن رہا ہوں، جبکہ وہ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا رہے تھے۔ پھر خدا نے مجھے ایک قدم اور آگے بڑھایا، میں نے اس طرح اس کی تلاوت شروع کر دی جیسے کہ میں اسے خود بولنے والے سے سن رہا ہوں۔
یہ وہ احساسات ہیں جو قرآن آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اور جب یہ احساسات آپ کے قلب و روح میں پیدا ہونے لگیں گے تو آپ کے اندر ایسی مسرت اور مٹھاس پیدا ہوگی کہ جس سے قرآن کا اثر آپ کے قلب و روح کے اوپر چھا جائے گا۔ اسی طرح قرآن عظیم سے اپنا قلبی تعلق اور روحانی تعلق مضبوط کرنے کے لیے آپ اس طرح بھی خود سے کہہ سکتے ہیں، جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے براہ راست خطاب کرتا ہے۔ قرآن اللہ حی و قیوم الحی القیوم کا کلام ہے جو ابد تک کے لیے ہے اور ہر شخص سے خطاب کرتا ہے۔ اس طرح آپ براہ راست مخاطب ہونے کا محض تصور ہی نہیں بلکہ آپ کے قلب کو جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی گرفت میں آپ آ جائیں گے۔ پھر مزید اور طریقے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ خود سے یہ کہیے کہ ہر لفظ آپ کے لیے ہے، قرآن کا ہر لفظ آپ کے لیے ہے، قرآن ابد تک کے لیے ہے اور آج یہ آپ سے مخاطب ہے، تو آپ کو اس کا ہر پیغام اس طرح لینا چاہیے جیسے یہ آپ کی زندگی اور معاملات سے بالکل ہو اور آپ کی زندگی اور معاملات سے متعلق ہو، خواہ یہ کوئی معلومات ہوں، کردار یا مکالمہ ہو، وعدہ یا نتیجہ ہو، حکم یا منع کیا گیا ہو۔ اس طرح جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن کی تلاوت کرنا بامقصد ثابت ہوگا۔ اسی طرح مزید اور آگے بڑھیے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ سے خطاب ہے، آپ کے لیے ہے۔ اس کے الفاظ آپ کے ہونٹوں پر ہوتے ہیں، آپ کے دل پر نقش ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ اور انسان کے درمیان، اللہ اور آپ کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ قرآن ایک مکالمہ ہے۔ یہ مکالمہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، یہ واضح بھی ہو سکتا ہے اور اس مفہوم میں خفی بھی یعنی پوشیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پوشیدہ گفتگو کو بہت ہی خوبصورت حدیث کے ذریعے واضح کیا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، نصف میرے لیے اور نصف اس کے لیے ہے، میرا بندہ وہ پائے گا جو مانگے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری شان بیان کی، یہ میرا حصہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور اس کے درمیان ہے، جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا حصہ ہے، میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ یہ روایت مسلم میں، ترمذی میں اور احمد میں موجود ہے۔ قرآن عظیم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے، قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے، قرآن سے اپنا قلبی روحانی تعلق مضبوط کرنے کے لیے آپ خود سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن عظیم کی جب آپ تلاوت کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سب انعامات سے نوازے گا جن کا اس نے اپنے رسول کے ذریعے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ قرآن میں بہت سے انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، روحانی انعامات، ہدایت، رحم، علم، دانش، شفا، ذکر، نور، عزت، وقار، خوشحالی، فتح و کامیابی، ابدی رحمتیں، مغفرت، جنت،
اللہ کی رضا، یہ سارے انعامات قرآن پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اور عمل کرنے والوں کے لیے اور قرآن کا پیغام آگے پہنچانے والوں کے لیے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ صرف اس ایک حدیث سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کو جب آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ بہترین جماعت میں شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ قرآن کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں تب بھی آپ کا شمار بہترین جماعت میں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس قسم کے طریقے جب آپ اختیار کریں گے اور خود سے سوال کریں گے اور اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن کو سمجھیں گے اور تفکر کریں گے، تب پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے قرآن بہت زیادہ نفع بخش ثابت ہوگا اور قرآن سے کثیر نفع آپ کو حاصل ہوگا، اور یہ نفع آپ دوسروں کو بھی دینے کے انشاءاللہ العزیز قابل ہو جائیں گے۔